ہمیں پروگرام مچانا ہے تو کس طرح مچاؤ، ہمیں اٹھو ذرا ایک نعرہ تکبیر لگا دو، کوئی ایسا نہیں نعرہ لگا سکے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے کہ یہ چاروں طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، بولے جو سبحان اللہ، پورا بندہ بولے، اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بولے سبحان اللہ. یہ چاروں طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. اور یہ آرزو ہے وہاں پہنچ کر دم نکلے، یہ آرزو ہے وہاں پہنچ کر دم نکلے. کبھی مسکان کی لالی نہیں ہوتی. بول دیجئے، بولے اب آزاد بولتے رہتا ہے، میں بھی بولتا رہوں. پورا مطلب بولے سبحان اللہ. انہوں پر کبھی مسکان کی لالی نہیں ہوتی. رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی. رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی. اور قسم اللہ کی نفیس میرا ایمان کہتا ہے. ادھر مت دیکھیے، ادھر دیکھیے، میں دکھائی دے رہا ہوں تو بولیے سبحان اللہ. قسم اللہ کی نفیس میرا ایمان کہتا ہے. ارے نہ ہوتا محمدے کذرا تو ہریالی نہیں ہوتی، نہ ہوتا محمدے کذرا تو ہریالی نہیں ہوتی. اب آئیے بھائی، دعوت کے میدان میں چل رہا ہوں اس لیے کہ نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی خوشبو ہے، نعت اگر دل ہے تو تقریر اس کی دھڑکن ہے، نعت اگر چاند ہے تو تقریر اس کی کرن ہے. ایک جاندار شاندار خطیب آپ کے سامنے جلوہ گر ہے، جس کی خطابت سننے کے بعد لوگ اندھیروں سے روشنی کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی خطابت سننے کے بعد لوگ مسجدوں میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جس کی خطابت سننے کے بعد لوگ اپنے ماجر کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. میں آواز سننا بڑی ادب احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محترم جناب محمد سراج الدین صاحب قبلہ نوری کو اس شعر کے ساتھ ہی لوگ بیٹھے ہیں. جو لوگ نہ سنے پھر سن لیں کہ آج آپ کے لحاظ حبیب میں شاہ قائد رنگ بلبلے باغ مدینہ محترم جناب آصف ریاض صاحب کی بات تشریف رکھتے ہیں، اور مداح خیر جناب محترم جناب پرویز دانش صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور شاعر اہل سنت محترم جناب محمد آویز صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے جانے مانے خطیب محترم جناب فاروق احمد صاحب قبلہ حبیبی لال وہ مارکر بھی تشریف رکھتے ہیں. ان حضرات کو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے. اس سے پہلے آئیے حضرت کی خطابت سماعت کر لیا جائے. آئیے میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گا کہ لوگ بیٹھے ہیں یہاں آپ کے انتظار میں، لوگ بیٹھے ہیں یہاں آپ کے انتظار میں، آگے حضور ہم پہ عنایت کیجیے. آئیے حضرت کے استقبال زوردار نعرہ تکبیر اور نعرہ کر لیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے شیطان کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آئیے حضرات، سب سے پہلے سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کا ورد کیا کرتا ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے درود کو سنتے بھی ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو پہچانتے بھی ہیں. تو آئیے اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے درود کو سن بھی رہے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آج سے 1450 سال پہلے صبح صادق کا وقت تھا، دوشنبے کا دن تھا. ہمارے اور آپ کے آقا بلکہ کل جہانوں کے آقا اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے ہم لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا کرتے ہیں. ہم لوگ اس کو بڑے ہی دھوم سے مناتے ہیں. تو حضرات، کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، ایک خلجان پیدا ہوتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی شریف منانا یا کسی بھی ایسے ایام کو منانا یہ اسلام کی روایت میں نہیں ہے، یہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد بندے کے اوپر جو چیز سب سے پہلے فرض کی جاتی ہے وہ ہے نماز. اور اس نماز کو بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی یادگاریں بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، تو ان نمازوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی یادگاریں بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ نماز کب پڑھی گئی، کیوں ہم پر فرض ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان سے کچھ خطا واقع ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے اس خاکدانی گیتی کی طرف بھیجا۔ بڑے طویل زمانے تک وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ نہ قبول ہوئی۔ ایک دن صبح کے وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ وہ صبح کا وقت تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی اس توبہ قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز بطور شکرانے کی ادا کی۔ ان کی یہ نماز اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے 2 رکعت نماز فجر کی فرض قرار دے دی۔ تو گویا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو یاد مناتے ہیں، ان کی توبہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حضرات، نماز فجر یادگار ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قبول توبہ کی۔ اور آگے چلیے، حضرت ایوب علیہ السلام، ظہر کی نماز یہ بھی یادگار ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ جب ان کو ایک طویل زمانے تک کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا مجھے اولاد سے سرفراز فرما دے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے سرفراز فرمایا، ان کو اولاد عطا ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ان کی پیدائش کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ایوب علیہ السلام نے 4 رکعت نماز بطور شکرانے کی ادا کی۔ ان کی یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ امت مسلمہ کے لیے 4 رکعت نماز فرض قرار دے دی ظہر کی۔ تو نماز ظہر یہ بھی یادگار ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ولادت کی۔ نماز عصر یہ بھی یادگار ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی موت ہو گئی، آپ کو وفات مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہوں، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز بطور شکرانے کی ادا کی۔ تو یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ امت مسلمہ کے لیے 4 رکعت نماز عصر کی فرض قرار دے دی۔ تو نماز عصر یادگار ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ پیدا ہونے کی، جس کو ہم روزانہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اور نماز مغرب یہ بھی یادگار ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ واقعہ یوں ہے کہ طویل زمانے تک حضرت زکریا علیہ السلام بیمار رہے، ان کو بیماری سے افاقہ نہ ملا، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا مجھے بیماری سے شفا یابی دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس دعا کے نتیجے میں ان کو شفا یابی دی، ان کو بیماری سے افاقہ حاصل ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے شفا یابی حاصل کی ہے،
مجھے سپاہیابی دے دی ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز کی نیت کی اور 3 ہی رکعت پڑھی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے چوتھی رکعت میں اٹھ نہ سکے، بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، اٹھ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے 3 ہی رکعت نماز مغرب کی فرض قرار دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، نماز مغرب یہ یادگار ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیماری سے شفا یابی۔ نماز عشاء یہ بھی یادگار ہے حضرت یونس علیہ السلام کہ جب 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن کے بعد اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا کی، تو انہوں نے دیکھا کہ میں 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا ہوں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی۔ وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دے دی 4 رکعت نماز عشاء کی۔ تو ہم لوگ دن میں 4-5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کی یاد کو مناتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ کن کو؟ انبیاء علیہ السلام کو، حضرت ان کے انبیاء علیہ السلام کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کے ارکان جتنے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نہ کسی محبوب بندوں کی یادگاریں ہیں۔ تو حضرات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی بھی ایام کو منانا یا کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ اسلام کی روایت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرض عین کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسلام میں ہر مسلمان پر نمازوں کو فرض کر رہا ہے، اپنے محبوب بندوں کی یاد کو منانا فرض قرار دے رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں یادگاریں منانا جائز نہیں ہے؟ حضرات، ایک چیز اور، آج ہم لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو حضرات، یہ حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی اتری ہے جو ہمارے توریت میں اترتی، تو جس دن وہ آیت اتری ہے اس دن کو ہم عید کی طرح سے مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، آج کے دن میں نے تم پر اسلام کو مکمل کر دیا ہے، آج کے دن میں نے تم پر دین کو تمام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جواب سننے کے بعد جلال میں آ گئے اور فرماتے ہیں کہ اے یہودی سن لے، تو اس آیت کے اترنے پر صرف ایک ہی عید مناتا ہے۔ یہ آیت جس دن اتری ایک عید نہیں مناتے، بلکہ اس آیت کے اترنے پر ہم 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ایک عید تو یہ کہ جس دن یہ آیت اتری وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ آیت میدان عرفات میں اتری، میدان عرفات بھی ہم مسلمانوں
حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل سے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 ہی عیدیں ہیں اسلام میں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو تیسری عید صحیح مسلم سے آ گئی، صحیح بخاری سے آ گئی، حضرت عمر کے اس قول سے آ گئی۔ اور اسی میں ایک بات اور پنہا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے کہ وہ اس ایک آیت کے اترنے پر 2 عیدیں منا رہے ہیں، تو جس نبی پر پورا قرآن نازل ہوا، جس نبی کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جس نبی کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، جس نبی کے صدقے میں تمام کائنات کا وجود ہوا، اس نبی کے میلاد کی خوشی میں ہم عید کیوں نہ منائیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا قرآن میں تو کہیں ہے ہی نہیں، اس کا ثبوت قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ تو حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کو آیت میلاد ہی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 3 پارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، یہ تو اس کی حسن خوبی ہے کہ اس نے زبان جیسے ایک چھوٹے سے لوتھڑے میں قوت گویائی عطا فرمائی، ورنہ اگر اللہ چاہے تو بے زبان بھی بولے، ورنہ پتھروں میں زبان کہاں، کنکریوں میں زبان کہاں، پتیوں میں زبان کہاں، درختوں میں زبان کہاں۔ لیکن کیا آپ نے تاریخ یہ نہیں پڑھی کہ ان سب نے نبی پر درود و سلام پڑھا ہے؟ کہ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس دنیا سے پہلے بھی ایک دنیا تھی جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، اس عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے انبیاء کی روحوں سن لو، ایک وقت آئے گا تم کو نبوت دی جائے گی، تم کو رسالت دی جائے گی، تم دنیا میں تشریف لے جاؤ گے، تمہارے امتی ہوں گے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تمہاری اتباع کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے، لیکن شرط بس ایک ہے کہ تمہیں میں سے میرا ایک رسول ہے جو مجھے بہت پیارا ہے، جس کی وجہ سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، بلکہ تمہیں کو نہیں، کل کائنات کو اسی کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ جب وہ رسول تمہارے پاس جائے تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم نبی ہو، بلکہ اس نبی لتؤمنن، بلکہ تم پر ضروری ہوگا کہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کے حمایتی بن جانا۔ تم نبی تو ہوگے لیکن اس رسول کے جانے کے بعد تم بھی اس کے امتی بن جاؤ گے۔ تو اے انبیاء کی روحوں، کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو؟ ورنہ میری مشیت یہ نہیں، میری قدرت یہ نہیں کہ میں تم کو نبوت، میں تم کو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کرسی اور آگے دے دو نا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انبیاء کی روحوں سن لو، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تم پر لازم ہوگا کہ تم
اس رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے حمایتی بن جاؤ۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ ورنہ میری مشیت یہ نہیں، میری قدرت یہ نہیں کہ میں تم کو نبوت دوں، میں تم کو رسالت دوں۔ ہاں اگر تم اس بات کا اقرار کر لیتے ہو تب میں تم کو نبوت دوں گا، تم کو رسالت دوں گا۔ تو تمام انبیاء کی روحوں نے اقرار کیا، قالوا اقررنا، ہاں ہم اس عہد کو اقرار کرتے ہیں۔ تو اب اس عہد پر، اس اقرار پر فیصلہ ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جانا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم اس عہد کو اقرار کر لیے ہو، تم اس عہد کو مکمل کر چکے ہو، تم نے اقرار کر لیا ہے، ہاں اب تم کو نبوت دی جائے گی، تم کو رسالت دی جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحہ اپنے محبوب کی شان کو بڑھانا ہی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو ہر لمحہ بڑھانا ہی چاہتا ہے، بلکہ فرماتا ہے اے انبیاء کی روحوں سن لو، صرف اقرار سے کام نہیں چلے گا، بلکہ فاشہدوا، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ اے آدم تم دو پر گواہ بن جاؤ، اے نوح تم آدم پر گواہ بن جاؤ، اے ابراہیم تم اسماعیل پر گواہ بن جاؤ، اے اسماعیل تم ابراہیم پر گواہ بن جاؤ، اے ایوب تم یوسف پر گواہ بن جاؤ، اے یوسف تم ایوب پر گواہ بن جاؤ۔ تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ تو حضرات تمام انبیاء کی روحیں آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن گئی۔ تو اب تو اللہ کا فیصلہ آ جانا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب اس مضبوط عہد کے بعد ہاں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب تم نے اس کا اقرار کر لیا ہے، آپس میں گواہی دے دی ہے، تو اب میں تم کو نبوت دوں گا، تم کو رسالت دوں گا۔ لیکن ہاں اب ان کو ایک وارننگ دی گئی کہ اے انبیاء کی روحوں سن لو، فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس مضبوط عہد کے بعد اگر تم اس عہد سے مکر جاؤ گے، اگر اس عہد سے پھر جاؤ گے تو تم فسق میں پڑ جاؤ گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو تم فسق میں پڑ جاؤ گے، تم حد سے بڑھ جاؤ گے، تمہاری نبوت ختم کر دی جائے گی، تمہاری رسالت ختم کر دی جائے گی، تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ اللہ رب العزت موسیٰ جیسے پیغمبر سے فرما رہا ہے، عیسیٰ جیسے رسول سے فرما رہا ہے کہ اگر تم نبی کے ایمان کے سلسلے میں مکر جاؤ گے تو تم سے نبوت ختم کر دی جائے گی، تم فسق میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی وقت کا مفتی ہو، وقت کا علامہ ہو، بہت بڑا محدث ہو، بہت بڑا مفکر ہو، اگر نبی کی شان میں حد ادنا سے بھی گستاخی کر جائے تو اس کا علم کام نہیں آئے گا، اس کا تصرف کام نہیں آئے گا، اس کا تقوی کام نہیں آئے گا، اس کی عبادت کام نہیں آئے گی۔ انبیاء اگر مصطفیٰ کے سلسلے میں مکر جائیں، انبیاء اگر مصطفیٰ کے سلسلے میں مکر جائیں تو وہ فسق میں پڑ جائیں گے، اور مفتی اگر رسول کے سلسلے میں مکر جائے تو وہ گنہگار ہو کر جہنمی ہو جائیں گے۔ میں نے دلیل یہ پکڑی تھی کہ اس آیت کو آیت میلاد کہتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں میلاد کا ذکر ہے ہی نہیں، تو اسی آیت میں ایک لفظ ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما، کہ اے انبیاء کی روحوں جب تم دنیا میں جاؤ بحیثیت نبی، میں اپنی رحمت سے تم میں بھیجوں ایک رسول، اگر آ جائیں تم میں ایک رسول، اگر آ جائیں مصطفیٰ، ثم جاءکم رسول، اگر آ جائیں ایک رسول، یہی وہ جملہ ہے جس میں میلاد کا ثبوت ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ اگر آ جائے تم میں ایک رسول، جاء عربی میں جاء کہتے ہیں، فارسی میں آمد کہتے ہیں، اردو میں آنا کہتے ہیں، تو اب اس آیت سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کی آمد کا چرچا خود پروردگار عالم کر رہا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کے آنے کا اظہار خود رب العزت کر رہا ہے۔ تو حضرات، قرآن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو منانے کا ذکر آیا ہے، اور ہم لوگ اسی وجہ سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا، میرے بولنے میں کسی قسم کی لغزش ہو گئی ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔